السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو قرآن یونیورس۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع سٹارٹ کرنا ہے، تو بغیر دیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتی تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں صرف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، الذی، جس نے، جعل، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، اور انزل، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس سے، من الثمرات، پھل، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، تو نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، اور انتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ یہاں پر ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ اور ان، اگر، تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی، پر، عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی ہی، ودعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے سب مددگار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں بلکہ کلام الہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ فَإِن، پھر اگر، لم، نہیں، تفعلوا، تم کر سکو، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، تو ڈرو، نارا، آگ سے، اللاتی، وہ جو، وقودھا، اس کا ایندھن، ناسو، لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ پتھر ہیں، وہ بت ہیں جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ اس دنیا میں پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ انبیاء میں حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی ساری امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدد دین اور منکرین حدیث باور کرواتے ہیں۔ اور بشیری، خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، اور عاملوا، انہوں نے عمل کیے، صالحات، نیک، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنتیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتیہا، اس کے نیچے، انہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقوا، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرۃ، کوئی پھل سے، رزقاً، کوئی رزق، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ ہے جو کہ، رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبلی، اس سے پہلے، واتوا، حالانکہ انہیں دیا گیا، بھی، اس سے، متشابہاً، ملتا جلتا،
وا اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں مطہرات پاکیزہ وا اور ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالحہ کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیا جائے، یہی عمل صالحہ یعنی نیک عمل ہے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، اور جو نمود و نمائش دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی نامقبول، اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مردود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایمان بھی ہو ان لوگوں کے پاس اور ان کے پاس نیک عمل بھی ہو تو وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں پر باغ ہیں۔ اب یہاں پر جو سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے وہ پھلوں کا ہے، یعنی جب انہیں جنت میں پھل دیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس سے ملتے جلتے پہلے دیکھے ہیں یا پہلے کھائے ہیں۔ اب اس سے مراد یا تو جنت کے تمام میوے ہیں جن کی آپس میں ایک جیسی شکل ہوگی، یا پھر دنیا کے جو میوے ہیں ان سے وہ ہم شکل ہوں گے، ان کی شکل ان سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جو ذائقہ ہے وہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری کی، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، یعنی حیض و نفاس سے پاک بیویاں ہوں گی اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ 5 پوائنٹ آ رہا ہے اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں خلود کے معنی ہمیشہ سے مراد ہیں، اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ انا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا ان کے یضرب وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضتاً مچھر کی ہو، فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو، فاما تو جو لوگ آمنو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور جو الذین لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے مثلاً مثال، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وا اور ما نہیں یضلو گمراہ کرتا بھی اس سے الا مگر فاسقین نافرمانوں کو۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ میں کلام الہی ہے تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ اگر یہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس لیے اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں، یعنی انہوں نے ایک کوشچن اٹھایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اتنی عظیم ذات ہے تو اس میں اتنی چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت کے پیش نظر چھوٹی باتوں کے بیان میں کوئی حرج نہیں، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فوقہا جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی کوئی پر ہو یا بازو ہو، مراد اس سے مچھر سے بھی حقیر تر چیز، یعنی مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز، اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ فوقہ کا مطلب یہاں پر اس سے بڑھ کر بھی ہے، یعنی مچھر سے یا اس سے بڑھ کر بھی چیز کی مثال بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو اسے صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن جو کفار ہیں وہ اس مثال سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا اس سے کیا مطلب ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء کی 115ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔
جو اطاعت الہی سے باہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، یعنی جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پہلے ہی فاسق ہیں، گمراہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ مومن گمراہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مثال دی گئی ہے اس کو حق سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا، من بعد اس کے بعد، میثاقہ ہی اس کے پکے ہونے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جس کا امر حکم دیا اللہ نے، بھی اس سے، ان کے یوصلہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی میں ارضی زمین میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ خاسرون نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو عہد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت کی، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو بجا لانے، اور جس چیز سے باز رکھا اس سے باز رہنے کی جو وصیت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ایک تو وہ وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ ہے جو اہل کتاب سے توریت میں لیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی، جتنے بھی انسان اس دنیا میں بھیجے جانے والے تھے، ان کی روحیں بنا لیں، ان کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، وہاں ان کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو اپنے ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کی عبادت کرو گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام روحوں سے وعدہ لیا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ میں کافی زیادہ اسلامی تاریخ میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تم اسے توڑتے ہو، اسے کاٹتے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہو، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں کا یا پرہیزگاروں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وا اور تم تھے، امواتن مردہ، فا تو احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر، یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم یعنی نہ ہونا ہے، یعنی ہم نہیں تھے، ہم مردہ تھے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، اور اس لیے وہ آخرت کی زندگی میں ہی شامل ہوگی، کیونکہ موت تو ہم اس دنیا میں آ گئی، پھر ہی ہم قبر میں گئے، اور قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ جب تک قیامت آ جاتی ہے ہم وہ اپنی زندگی وہاں پر گزاریں گے، اور قیامت جب آئے گی تو ہم اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ ہوا وہ، الذی وہ جس نے، خلق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں ارضی زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم پھر، استوا قصد کیا، الی طرف، سمائی آسمان کی، فسواہن پھر انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سات سماواتی آسمان، وا اور ہوا وہ، بکل شیء ہر چیز پر، علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی پہلے زمین پیدا کی اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی پھر آسمان بنایا۔ عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور در حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی انسان 500 سال تک چلتا رہے تو وہ دوسرے آسمان تک پہنچے گا۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے،
اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے زمین کو اس کے بعد بچھایا، یعنی آسمان کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بنائی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی، پھر آسمان بنایا، اور آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھایا، یعنی زمین کو ہموار کیا، صاف کیا، جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ نیکسٹ رکوع اب ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں مجھ سے، میں آپ کو آنسر دوں گی۔ اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں، کمنٹ کریں، شیئر تو ضرور کریں اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو۔ اس اچھے سفر میں دوسروں کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ڈیلی ایک ویڈیو، رمضان کی وجہ سے ایک ویڈیو ہی اپلوڈ ہو پاتی ہے، تو جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں، اور ویڈیو لازمی پوری دیکھا کریں، بیچ میں کچھ بھی مس نہ کیا کریں، کیونکہ پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو وہ ویڈیو کو کوشش کیا کریں کہ 1 منٹ اگر آپ بچا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بن جائے گا۔ ویڈیو لازمی پوری دیکھیں اور پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔